بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اس کو سلیکٹ کر لیتا ہے اپنی معرفت خاص کے لیے، اس کے درجات اور اس کے مناصب کو بلند کرنے کے لیے۔ امام محمد بن شیبانی فقہ کے ایک بہت بڑے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص، اور جن دو شاگردوں پہ آپ کو بڑا خاص ناز تھا، فخر تھا، امام یوسف، امام محمد، اور تیسرے نمبر پہ امام ظفر۔ امام محمد کی تابع داری کا، انکساری کا اور ادب کا، اپنے استاد کا کوئی حد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ علوم کیسے اور کس طرح عطا کیے۔ خلفائے عباسیہ کے دور میں چیف جسٹس کے عہدے پہ رہے، قانون کی سب سے پہلی کتاب لکھی، اسلامی فقہی قانون، جو آج بھی مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خواب میں ملاقات ہوئی اور فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ امام محمد نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جہاں تک پہنچے، اور جہاں آدم علیہ السلام کی میں کون سا لفظ استعمال کروں، لغزش تو استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی حکمت، اس کی تقدیر جیسے تھی، آدم علیہ السلام سے جنت سے نکالنے کا جو سبب، جو طریقہ بنایا، وہاں اس مفہوم پہ، اس آیت پہ پہنچے تو اس کو چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ پوچھا کیوں؟ یہ آیت نہیں آتی، یہ نہیں پڑھا؟ خاموش۔ پھر فرمایا اور جواب دیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس بات کو ذکر کیا ہے، اور یہ امر مانے ہے مجھے کہ آپ کے سامنے اس بات کا میں ذکر کروں یا اس آیت کو پڑھوں۔ اس عذب کے تناظر میں آدم علیہ السلام نے امام یوسف کو اپنے سینے سے لگایا اور وہ علوم ودیت کیے جو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو دیے تھے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ ملائکہ کو بھی ایسی علوم عطا نہیں کیے جو آدم علیہ السلام کو۔ ہر چیز کا نام ہر زبان میں، جس طرح یہ تسبیح ہے، دنیا کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان ساری زبانوں میں اس تسبیح کا نام بتایا، اس رومال کا نام بتایا، ہر چیز کا۔ بندہ جب کوشش کرتا ہے نا اللہ کی رضا کی خاطر، تو پھر اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر بندہ اسی آیت کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ایک خاص تعداد میں اپنے نام کے عدد کے حساب سے، جو بھی انسان کا نام ہے پڑھے، اللہ تبارک و تعالی ایسے علوم اس بندے کو عطا کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ علوم کی لوگوں نے کس میں لکھی ہیں؟ حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو فرمایا العلم و علمان، علم دو ہی علم ہیں، علم الادیان و علم الابدان، دین کا علم اور ابدان، طبیعت، بدن کے بارے میں، جسم کے بارے میں،
بیماریوں کے بارے میں، جس کی بے شمار شاخیں پھر نکلتی ہیں، جس کو اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پوری آیت کو پڑھیں اگر وقت نہیں تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی علوم کے خزانے عطا کرتا ہے، اور اللہ جس بندے کو چن لیتا ہے نا پھریں، اس کے اندر بڑی تدبیریں، حکمتیں اور آداب رکھ لیتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ اسے حکمت کا عطا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا کی جاتی ہے اسے خیر کثیر عطا کی جاتی ہے۔ امام محمد کے بارے میں ہے نا کہ ایک دفعہ استاد نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا جانور کی 3 اوجریاں لانی ہیں، اور سب گئے جہاں جہاں کسائی بیٹھے تھے، 2 اوجریاں لا کے ہیں، لیکن حکم تھا 3 لانے کا۔ امام محمد نے ایک کو ایک ہاتھ میں پکڑا، دوسرے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، اور تیسرے کو ڈالا کندھے پر، اس کی گرفت دانتوں سے مضبوط کر دی۔ جوں جوں شاگرد آتے گئے نا پوچھتے کہ میں نے 3 کہا تھا، 2 کیوں لائی ہیں؟ کوئی کہتا جی ہاتھ 2 تھے، 2 ہی آئی۔ لیکن جب امام محمد رحمہ اللہ آئے نا، پوچھا سب نے 2 لائی ہیں، تم نے 3 کیوں لائی ہیں، کیسے لائی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاتھ تو 2 ہی تھے میرے بھی، عقل کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن استاد کا حکم تھا کہ 3 لانی ہیں، تو میں نے پھر ہمت کی، کوشش کی، اللہ نے میرے دل میں ڈالا استاد کا حکم ہے پورا کرا۔ اس کو کندھے میں ڈالا، دانتوں سے اس کو پکڑا، لے آیا۔ استاد نے خوش ہو کے پھر جوں دعائیں دی نا، آج دنیا امام محمد امام محمد جی۔ تو یہ فقہ کا ایک، ہماری فقہ حنفی جسے کہتے ہیں، صاحبین اور شیخین کا لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ میں، جہاں کہیں بھی صاحبین کا لفظ استعمال امام محمد اور امام یوسف مراد ہوں گے، اور شیخین کا یہاں لفظ ہوگا وہاں امام یوسف اور ابو حنیفہ مراد ہوں گے۔ تو یہ کمال حکمت ہے۔ ان کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ علم کے اندر پہلے ان کا اتنا ذوق اور شوق نہ، غریب تھے بیچارے، انتہائی غریب۔ تو استاد نے ان کو بڑی حکمت سے علم کی طرف مائل کیا، لیکن غربت ہو نا، جس طرح جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علوم کی ڈگریاں جتنی مرضی ہوں، لیکن جب تک پیسہ دولت نہیں ہوگی اس علم کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تمہاری بات کوئی نہیں مانے گا۔ بات منوانی ہو تو پیسے سے منوائی جاتی ہے، جیب باری ہو نا تو سب پہ باری ہیں۔ تو بہرحال ان کو ایک ہیرا دیا، ہیرا، اور اپنے پھٹے جوتے دیے، جاؤ موجی سے کہو کہ یہ ایک پتھر دوں گا، اس کو لو اور جوتے سی کے دو۔ اس نے کہا جب مجھے 1 روپے سے غرض ہے، روپیہ ہے تو لے آؤ، جوتے گانٹ دیتا ہوں، نہیں تو۔ بڑے پریشان ہوئے، واپس آئے، وہی ہیرا دے کے بھیجا جوہری کے پاس، جاؤ صرف اس کی قیمت لگوا کے لے آؤ۔ وہ گئے، اور جوہری نے جب اس کو ہیرا کو دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی، اتنا قیمتی یہ پتھر اس کے پاس کیسے آ گیا؟ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی 3 لاکھ درہم ہے، ابھی اتنے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ لے جاؤ، اور باقی اتنے دنوں بعد لے جانا۔ واپس چلے آئے، آ کے کہا کہ اتنی قیمت لگی ہے، کچھ دے رہا تھا، کچھ بقایا کر رہا تھا۔ تو استاد نے فرمایا نہیں، اس کی قیمت اتنی ہے، اس نے قیمت کم لگائی ہے۔ نے کہا وہ 1 روپیہ جوتے کانٹے کے بدلے میں یہ پتھر نہیں لے رہا تھا، اور جوہری نے اس کی اتنی قیمت لگائی۔
تو بات یہ تھی جو جس کا فن ہوتا ہے، جس کے پاس جو علم ہوتا ہے نا، اس کو اس کی قدر ہوتی ہے، اپنے فن کی، اپنے ہنر کی۔ بڑے بڑے امام گزرے ہیں فقہ میں، حدیث میں، جو شہرت امام ابو حنیفہ نے پائی وہ کسی اور نے نہیں پائی۔ حدیث میں جو امام بخاری نے پائی وہ کسی اور نے نہیں پائی۔ اسی طرح صرف و نحو میں اپنے اپنا ائمہ، جو ائمہ تھے فن کے، ہنر کے۔ تو اس لیے اگر کوئی کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اس کی چاہت، اس کی سلیکشن، یہ سب سے پہلے، اور پھر ادب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آداب ظاہری اور باطنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کسی بھی اسم کو پڑھیں، کسی بھی آیت کو پڑھیں، کسی بھی کلام کو پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آداب کو دیکھتے ہوئے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا الادب یرفع الحامل، ادب جو ہوتا ہے وہ ایک نامعلوم کو بھی بلند مرتبے پر عطا کر دیتا ہے۔ ایک مجلس میں ایک بندہ تھا نا، آ کے پیچھے وہ جہاں جوتے اتارتے ہیں وہاں بیٹھ گیا، آگے صاحبان علم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ عام سا بابا ہے، اس کے پاس کون سا علم ہوگا، پیچھے بیٹھے۔ استاد نے سوال پوچھنا شروع کر دیے، کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، جواب دیا، اس کو تھوڑی سی آگے جگہ ملی، پھر مشکل ترین سوال پوچھے گئے، حاضرین مجلس میں کسی کا بھی جواب کوئی تسلی بخش نہ ہو، اس آدمی نے جواب دیتے دیتے آخر استاد کے پاس آ کے اپنی جگہ بنا لی۔ یہ ہوتا ہے ادب، کمال ادب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ان خاص لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی منشا ہیں، اللہ کی رضامندی میں، اس کی خوشنودی میں وہ لوگ شامل ہوں۔